أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا اختتام تھا، اور قصے کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، اور ایک چھوٹا سا مختصر مگر پرمغز اور پر اثر جملہ کہا گیا. وہ جملہ یہ تھا کہ ان العاقبۃ للمتقین. اس کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ انجام تقوی اختیار کرنے والوں کا. دعاؤں کے اندر بھی بعض ائمہ حضرات اپنی دعاؤں کا آغاز الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سے کرتے ہیں. اس کا مفہوم اور اس کے اندر یہ راز کی بات چھپی ہوئی ہے، مضمر ہے، کہ دنیا کے اندر وقتی طور پر اللہ کا نیکوکار بندہ، مومن بندہ، اس کو وقتی طور پر اٹھان نہیں ملے گی. وقتی طور پر اس کو وہ دبدبہ نہیں ملے گا جو باطل کو ملے گا. وقتی طور پر اٹھان اور دبدبہ، وقتی طور پر شان و شوکت باطل کو ملے گی اور باطل کی دکھے گی، لیکن یاد رکھیے انجام، نتیجہ یہ انہی کا ہے جو گناہوں سے بچنے والے اور اللہ پر پکا یقین اور ایمان رکھنے والے. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. انجام، نیکوکار انجام تو انہی کا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے. وقتی طور پر آپ دیکھیں گے کہ منافق اوپر کی طرف جا رہا ہے، سیاست کرنے والا، لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی باتیں بھرنے والا، فسادی، اس کو لوگوں کے اندر تقویت مل رہی ہے. لوگ ایسے چمچہ گیروں کی چمچہ گیری سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو ہر وقت ان کے سامنے اچھی بات کریں، اور آپ دیکھیں گے اٹھان انہی کی ہے، فائدہ انہی کا ہے، لوگوں کے اندر میل جول انہی کا چل رہا ہے. لیکن ان العاقبۃ للمتقین، انجام ان کا نہیں ہے، ان کا انجام بد ہے. وقتی طور پر یہ جتنے ہواؤں کی دوشوں پر چلے، سمندر کے پانی پر چلے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وقتی طور پر چلتے ہیں تو چلتے رہنے دیں، لیکن آخر کے اندر گریں گے، اور جتنے عروج پر جائیں گے اور سیڑھی نیچے سے گھسیٹے گا کوئی، اتنے اوپر سے جا کر نیچے گریں گے، دھڑام سے زمین پر آ جائیں گے. کیوں؟ ان العاقبۃ للمتقین. اصل انجام کس کا ہے؟ نیکوکاروں کا ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کا. حضرت نوح علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد ان کے بیٹے، 3 بیٹے میں نے آپ کو بتائے تھے، حام، سام اور یافس. حضرت سام، حضرت حام اور حضرت یافس، جو تینوں ایمان بھی لائے تھے. ان کے درمیانے بیٹے حضرت سام سے بعض روایات کے مطابق حضرت سام کے پوتے کا بیٹا یعنی پڑ پوتا، اور بعض روایات کے مطابق حضرت سام کے 8 درجے بعد یعنی حضرت نوح اور حضرت ہود، ان کے درمیان گویا 600 سال کا فاصلہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. اور بعض رات فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کا نسب ہود ابن عبداللہ ابن رباح ہے، اور اس کے بعد 6 سلسلہ نسب اور ہیں، اور وہ سیدھے جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے ملتے ہیں. اور 5 یعنی 3 یہ ہو گئے اور 6 یہ ہو گئے. اور بعض روایت کے مطابق 8 درجے بعد حضرت سام سے ملتے ہیں، اور حضرت سام خود نوح کے بیٹے ہیں. گویا حضرت ہود اور حضرت نوح کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 9 واسطوں کا ہے، اور ان کا پورا نام ہود ابن عبداللہ ابن رباح ہے. اور بعض رات فرماتے ہیں حضرت ہود اور حضرت سام کے درمیان 6 فاصلے ہیں. گویا حضرت ہود حضرت نوح علیہ السلام کے پڑ پوتے ہو گئے، اور حضرت ہود علیہ السلام کے دادا حضرت سام ہوئے، اور حضرت سام کے والد حضرت نوح ہوئے. حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت نوح کے درمیان اگر ہم 9 فاصلے مانتے ہیں تو یہ روایت پھر ماننی پڑے گی کہ درمیان میں 600 سال کا فاصلہ گزرا ہے، اور اس دوران
اللہ کے نیکوکار بندے بھی رہے، لیکن آہستہ آہستہ دوبارہ بت پرستی شروع ہو گئی۔ 3 قسم کے بت اس قوم نے پال لیے تھے، جن بتوں کے نام حمد، حب اور صمد لکھے گئے ہیں۔ یہ 3 بت انہوں نے پال لیے تھے، اور جب بت پرستی عروج پر ہو گئی، بت پرستی انتہائی زوروں پر ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی 50 سال کے عمر کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا، اور ایک روایت کے مطابق 150 سال کی عمر حضرت ہود علیہ السلام کی رہی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کی کل عمر 464 سال تھی۔ نبوت 50 برس کے اندر ملی، اور اس کے بعد پوری زندگی اللہ کی طرف بلانے کے اندر لگا دی، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت نوح کے بعد انہی کی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، قوم عاد کی طرف أَخَاهُمْ، انہی کے بھائی ہودًا، ہود کو بھیجا۔ یہ بھائی ہوتے نہیں ہیں، بھائی تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق قوی ہو۔ اگر کافر ہے تو کافر تو مسلمان کا بھائی نہیں ہے، اور مسلمان ہے تو مسلمان جتنا دور ہو آپس کے اندر بھائی ہے۔ لیکن اس کا ترجمہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ، قوم عاد کی طرف أَخَاهُمْ، انہی میں سے ہودًا، ہود کو بھیجا۔ قال ہود نے کہا یا قوم، یہ میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے لیے تمہارے اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ان انتم الا مفترون، تم تو صرف جھوٹ بات کرتے ہو، ان انتم الا مفترون، تم صرف جھوٹ بات کرتے ہو۔ یا قومی، میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا معاوضہ تو ان لوگوں پر ہے جس نے اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، کیا تم پھر بھی عقل نہیں رکھتے؟ وَيَا قَوْمِ، میری قوم، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش نازل کرے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت کے اندر اضافہ کرے گا، وَيَزِدْكُمْ، اضافہ کرے گا، قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، قوت کے اوپر، ایک زور کے اوپر دوسرے زور پر، یعنی قوت کے اندر خوب اضافہ کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا، اعراض مت کرو، روگردانی مت کرو، مجرمین، گنہگار بن کر۔ یہ قوم عاد بہت عالی شان، شاندار، ہیبت والی قوم تھی۔ قوم عاد ایسی قوم تھی، قرآن مجید میں بارہا اس قوم کے بارے میں آیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ اس جیسی قوم اللہ نے بنائی کبھی نہیں۔ سورۃ الفجر میں اللہ نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے کبھی بستیوں میں اللہ نے بنائے نہیں۔ کیسے تھے؟ قوم عاد کا جو سب سے پست قد کا آدمی تھا وہ 90 فٹ کا ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں تو 6 فٹ کا آدمی مشکل سے دیکھنے کو ملتا ہے، اور آج کل تو قدوں کی پستی اتنی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ بس 5.5 بھی کسی کا ہے تو بھی صحیح ہے، ایوریج قد ہے۔ عورتوں کے اندر تو 5.5 اچھا معلوم ہوتا ہے، اور اس زمانے کے اندر سب سے پست قد کا آدمی جو ہوتا تھا وہ 90 فٹ کا ہوتا تھا۔ یہ میرے خیال کے اندر آپ کی مسجد 18 فٹ ہے، سوچ لیں 90 فٹ کا آدمی، یعنی پہاڑوں کے برابر وہ چلا کرتا ہو، اور زیادہ سے زیادہ جو لمبے قد کا آدمی ہوتا تھا وہ 150 فٹ کا ہوتا تھا۔ اور ظاہر جب اللہ نے ایسی شان، شوکت اور قوت دی تھی تو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم میں ہے کوئی قوت والا؟ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ ایسا عذاب جب میں نے دیا پھر میں نے بھی پوچھا هل ترى لهم من باقیہ، ہاں کچھ اثرات ملتے ہیں ان کے؟ ختم سب صفات۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا وہ قوم عاد کہلاتی ہے۔ یہ قوم کدھر تھی؟ عمان اور یمن۔ عمان اور یمن میں بحرین کی طرف اور حضر موت نامی علاقے کے شمال کی طرف ایک صحرا آباد ہے،
اس صحرا کو صحرائے اعظم دنیا کہتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے۔ اس صحرا کے اندر ہزاروں فٹ ریت ہے، اوپر سے اگر کوئی دیکھے گا تو نیچے جس طریقے سے پانی ہوتا ہے اس طریقے سے ریت ہے۔ آپ اوپر سے ایک قلم نیچے پھینکے تو وہ ریت کے اندر ایسے قلم جائے گا کہ ریت کے اندر چلا جائے گا۔ آپ اگر انسان کیا تو انسان ڈائریکٹ اندر جائے گا، ایسے جیسے پانی میں جاتا ہے، لیکن وہ ریت ہے۔ انسان اس صحرا کو دیکھ کر کبھی سوچ بھی سکتا ہے کہ اس قوم کے اوپر اللہ نے ایسے لہلاتے کھیت اور سبزہ، ہریالی اور شادابی اس قوم کے اوپر دی تھی، لیکن جب اللہ کی نہیں مانی تو اللہ نے عذاب دیا اور آج اس کا صحرا بن گیا۔ اور چاہے کوئی مہم جو سیاح ہو یا وہاں کا رہنے والا بدو ہو، کوئی وہاں جانے کو پسند نہیں کرتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا سیاح ہے، بولتا ہے ایڈونچر کے لیے چلتے ہیں، وہ بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتا، بھائی مرا گئے تو کیا ہوگا۔ اور اس سے پہلے یہ قوم ایسی سبزہ اور ہریالی اس قوم کے اندر تھی اور ایسی قوت والے تھے کہ پہاڑوں کو کاٹ کر فرمایا وَجَابُ الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہ ان کے بعد میں آنے والے بھی پہاڑوں کو کاٹ کر راستے بناتے تھے۔ ابھی جو پاکستان ٹور پہ جانے والے ان سے پوچھیے کیسے پہاڑوں کو کاٹ کے راستہ بناتے، لیکن ابھی مشینی دور ہے۔ اس زمانے یہ کام یہی لوگ خود کیا کرتے تھے۔ ایسی قوت اور شان و شوکت اللہ نے دی تھی، لیکن جب بت پرستی میں مبتلا ہوئے، حضرت ہود نے دعوت دی، نہیں مانا تو آگے پھر اللہ کا عذاب آیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، قوم عاد کی طرف، أَخَاهُمْ انہی میں سے ہود کو بھیجا۔ قال ہود نے کہا یا قومی، میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، تم لوگ تو صرف جھوٹ گڑھتے ہو۔ یا قومی، میری قوم، لا أسألكم علیہ اجرا، میں تم پر کسی قسم کے معاوضے کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجریہ، میرا معاوضہ تو اس ذات پر ہے، الا الذی فطرنی، جس نے مجھے بنایا، پیدا کیا۔ افلا تعقلون، کیا تم پھر بھی عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے؟ وَيَا قَوْمِ، میری قوم، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ استغفار اور توبہ میں فرق پتہ ہے کسی کو؟ پہلے بتایا تھا جی، استغفار پہلے بتا چکے ہیں۔ استغفار کا تعلق ماضی سے، اپنے گزشتہ کے گناہوں پر ندامت۔ توبہ کا تعلق اگلی زندگی سے ہے کہ میں اس گناہ کے قریب انشاءاللہ آئندہ نہیں جاؤں گا۔ یہ استغفار اور توبہ کا فرق ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش نازل کرے گا۔ بارش اس وقت ہو بھی رہی ہے، دعا پڑھیں اللہم صیبا نافعا غیر ضار ولا مضار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے کہ جب بارش ہوتی تو آپ فرماتے تھے کہ اللہ اس بارش کو موسلادھار کر دے اور نفع رسانی والی بنا دے۔ میرے اور آپ کے لیے تو یہ بارش بڑی اچھی ہے، لیکن نفع رسانی غریبوں سے پوچھیے کہ بارش ان کے گھر پہ کتنے واویلا اور پتنگڑ کا سامان بن کر آتی ہے۔ جب بھی بارش ہو تو نفع رسانی کی دعا کریں کہ اللہ پوری امت کے لیے، صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے ایسا نفع والا بنا دے کہ غیر ضار، کسی کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش نازل کرے گا۔ ایک شخص بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا میری اولاد نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ کہنے لگے استغفار کرو۔ چلا گیا، دوسرا شخص آیا کہ معاشی حالت کمزور ہے، کاروبار میں مندی ہے، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، بولا کھیتوں کے اندر بارشیں نہیں ہو رہی، قحط کا سامان ہے، کیا کروں؟ بولا استغفار کرو۔ تو اس سارے جو شاگرد بیٹھے تھے کہ حیران ہو گئے کہ ہر بندہ اپنا الگ حل اور مسئلہ لے کر آتا ہے اور آپ سامنے سے اس کو استغفار کا حکم کرتے ہیں۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ نے فرمایا یرسل السماء استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کی برکت سے اللہ آسمان سے تمہارے پر موسلادھار بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے معاشی حالات درست کر دے گا۔
وبنین اولاد کی رسوائیوں سے محفوظ رکھ لے گا، نرینہ اولاد نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، زمینی نظام، اقتصادی نظام، ملک کی داخلہ پالیسی سب ٹھیک ہو جائے گی، لیکن برکت استغفار ہے، وظیفہ استغفار ہے۔ یزدکم قوۃ الی قوتکم، اللہ زور پر زور تم کو زیادہ دے گا۔ ولا تتولوا مجرمین، اور مت رو گردانی کرو، اعراض کرو گنہگار بن کر۔ ان کا جواب سنیے، کہنے لگے یا ہود اے ہود ما جئتنا ببینۃ، تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آیا۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، وما نحن بتارکی، اور نہ ہی ہم چھوڑنے والے ہیں، آلہتنا ہمارے معبودوں کو، عن قولک صرف تیرے کہنے کی وجہ سے، وما نحن لکما وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لے کر آ، معجزہ تو لے کر آ۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی بغیر معجزے کے نہیں آیا، ہر نبی اپنے ساتھ معجزے لایا ہے، لیکن جس کا کام اعتراض پر اعتراض، تنقید پر تنقید بن جائے، اس کو بعض اوقات حقائق بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو فرما رہا ہے یہ لوگ کہنے کہ ہود آپ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل یا معجزہ لے کر نہیں آئے، یہی وجہ ہے کہ ہم صرف آپ کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے یا ہود اے ہود ما جئتنا ببینہ، آپ ہمارے پاس کوئی معجزہ و واضح دلیل نہیں آئے، نہیں لے کر آئے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے خداؤں کو صرف تیری کہنے کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تیری بات پر ایمان نہیں لاتے۔ ان نقول، ہم تو یہی کہتے ہیں، الا تراک بعض آلہتنا، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تجھ پر آسیب کر دیا ہے ہمارے بعض خداؤں نے۔ ان نقول، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں الا تراک، کہ تجھ پر آسیب کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، تجھ کو خرابی میں مبتلا کر دیا ہے، بعض آلہتنا، ہمارے بعض خداؤں نے، بسوء، برائی کا۔ جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا تو اللہ کے علاوہ ساری مخلوقات اس کو ڈراتی ہے۔ جب انسان اللہ سے نہیں ڈرتا تو ساری مخلوقات اس کو پھر ڈراتی ہیں۔ اب حضرت ہود اللہ سے ڈرنے والے تھے تو ان کا جواب سنیے۔ قال، وہ کہنے لگے انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، انی بریء مما تشرکون، کہ جو واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں ان چیزوں سے جن سے تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ، اللہ کے علاوہ، فکیدونی جمیعا، لہذا تم لوگ سب مل کر میرے ساتھ تدبیریں کرو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دینا۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو میرا پالنے والا ہے اور تمہارا پالنے والا ہے۔ ما من دابۃ، کوئی چلنے والا زمین میں نہیں، الا هو آخذ بناصیتها، مگر اللہ نے اس کی پیشانی کو پکڑا ہوا ہے۔ ان ربی، بلا شبہ میرا رب، میرا پالنے والا، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہے۔ وہ ڈرا رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں۔ آپ نے جواب سنا حضرت ہود کا، کیسا کڑک اور جرت مندانہ جواب دیا کہ باطل کے ایوانوں کے اندر لرزہ طاری ہو جائے کہ بھائی یہ نبی کا جواب ہے، نبی کو تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرا رہے ہو۔ یاد رکھیے، ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں، اس جملے کو اپنے دل دماغ میں بٹھا لیجئے، اللہ سے نہیں ڈرو گے تو اللہ کے علاوہ اور مخلوقات سے ڈرو گے، لہٰذا اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب تمہارے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے۔ جب اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر اتنے شکوک، اتنے شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھیں کیا سامنے سے کہا، اعتراک بعض آلہتنا، ہمارے خداؤں نے آپ کو آسیب میں مبتلا کر دیا، جبھی تو آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن خود چونکہ خدا کا خوف رکھنے والے تھے تو پھر جواب بھی ایسا کڑک دیا۔ مفتی اظہر علی خان صاحب
اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے نا نحوست کا، اچھوت کا، کہ صبح ملازمت کے لیے جا رہا ہوں، میں نے کالی بلی دیکھ لی، اب میں کیا کروں؟ لوگوں کی مشہور بات ہے کہ بھئی کالی بلی دیکھ لی اب تو بیڑا غرق ہو گیا۔ ظہور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا صبح ملازمت کے حصول کے لیے جا رہا تھا، نہیں ملازمت تھی، کالی بلی دیکھ لی جس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس ملازمت کے اندر اب میرے لیے گنجائش اور خیر نہیں، کالی بلی دیکھی کیا کروں؟ ظہور علی خان صاحب نے جواب دیا کہ اس کے اوپر ایک سفید بلہ چھوڑ دو، پھر تماشا دیکھو۔ اب اگر ایسے جوابات نہیں دیں گے تو پھر اتنے سوالات کے بس۔ مسجد کے ایک ساتھی چند دن پہلے ان کا فون آیا، کہنے لگے والد صاحب کا انتقال ہوا، کہنے لگے میں جانتا ہوں واللہ عالم کون ہے، وہ والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے کپڑے وغیرہ مرحوم کے جو ہوتے ہیں تو دادی کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں پہنتے، وہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ مردے کے کپڑے ہیں اور فلانا ہے ڈمکانا ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کریں۔ پھر ان کی اہلیہ کا فون آ گیا، یعنی مرحوم کی بیوہ کا۔ میں نے تو پہلے ان سے کہا بھائی آپ کو تو غیر محرم سے بات کرنی نہیں چاہیے، کوئی اتنا شرعی مسئلہ تھوڑی کہ آپ پوچھ رہے ہیں، آپ کے بیٹے نے پوچھ لیا جواب دے دیا۔ انہوں نے فون رکھ دیا کہ کڑک مفتی صاحب ہے۔ پھر ان کی والدہ کا فون آ گیا، دادی یعنی جو آپ سائل تھے ساتھی تھے ان کی دادی کا، کہ ہم نے تو یہی سنا ہے بڑے سے اور ہمارا ہندوستان میں فلانا ڈمکانا تھا، یہ تھا وہ تھا، مرحوم کے کپڑے پہنتے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں نے ان سے بھی عرض کیا کہ بھائی شریعت اس قسم کے توہمات سے پاک، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بولا نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جب اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر تو یہ ہوگا کہ یہ مردے کے کپڑے پہننے سے یہ ہو جائے گا، تسلی نہیں ہوئی۔ لیکن پھر غلط وقت پہ آتا ہے فون تو پھر آدمی کو غلط قسم کا جواب بھی دینا پڑتا ہے، الزامی جواب، جیسے میں کہتا ہوں منہ بند کرنے کے لیے۔ تو پھر اس ساتھی کا فون آیا کہ وہ دادی مطمئن نہیں ہو رہی، لکھ کر دے دو۔ میں نے کہا کس چیز سے مطمئن؟ بولا وہی صبح والی بات ہے، 1-2 دن پہلے ہی بات ہوئی تھی کہ وہ کپڑے پہننے کا مسئلہ ہے، ان کے کپڑے فلانا اور یہ۔ میں نے کہا انہوں نے وصیت میں، انہوں نے میراث میں کیا کیا چھوڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یار اس سے آپ کا کیا تعلق؟ میں نے کہا کہ بھائی بتاؤ، اب تم اتنی بات کر رہے ہو تو میرے بھی کچھ سوال کا جواب دو۔ بولا نہیں یہ اتنا وہ کیا، درمیان میں ان کے منہ سے نکلا وہ سونے کا بسکٹ بھی چھوڑا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میراث تقسیم ہو گئی؟ تو بولا نہیں وہ کچھ وصیت ہوئی بھی تھی اور یہ ہوئی بھی تھی واللہ اعلم۔ تو میں نے کہا سونے کا بسکٹ کس کو گیا؟ کہ لگا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سونے کا بسکٹ دادی صاحبہ کو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ یار ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کپڑا چونکہ ایسی خسیس کی سی چیز ہے تو وہ نہیں پہن سکتے، تو دادی صاحبہ نے سونے کا بسکٹ کیسے لے لیا؟ تو سونے کے بسکٹ لیں گے تو کچھ مسئلہ نہیں ہوگا، خالی کپڑا پہنیں گے تو مسئلہ ہوگا۔ اس لیے مسئلہ ہوا کہ بیچارہ کپڑا ہے کسی کو لینا، مروں کا کپڑا لے کر کیا کرے گا آدمی؟ بولے گا اس کے کپڑے میں کیا کروں گا؟ لیکن سونے کا بسکٹ تو قیمتی چیز ہے، 3 تولے سے کم ملے گا نہیں، بیٹھے بیٹھے آدمی 3-3.5 لاکھ روپے کا مالک بن رہا ہو، تو پھر نہ آسیب دکھتا ہے، نہ نحوست دکھتی ہے، نہ چھوت دکھتا ہے۔ پھر وہی ہوا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چراغوں کے اندر روشنی پھر نہ رہی، اور وہ 1 ہفتہ ہونے کا دوبارہ پھر سب کو اطمینان ہو گیا کہ سونے کا بسکٹ رکھ لیا ہے، کوئی نحوست نہیں، کوئی اچھوت نہیں۔ نحوست کس کے اندر ہے؟ مرحوم کے ایک سوٹ کے اندر ہے، جس کو پہننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ شریعت اس قسم کے توہمات سے ہماری پاک ہے۔ حضرت وہ گھر لینا ہے، وہ گھر کے اندر لیتے ہیں تو وہاں پر یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، خوف خدا سے خالی بنا۔ تقریباً سن 2000 شادی کے میرے 2-2.5 سال گزرے ہوں گے، ہم لوگ ویسے ہی لوگوں کو منع کرتے ہیں یار یہ عاملوں کے پاس نہیں جایا کرے۔ مسجد کے اندر اس وقت میری رہائش کہیں اور تھی، تو مسجد کے اندر میں نے جمعے کی نماز میں شاید زیادہ بات کر دی ہوگی کہ بھائی یہ اس طریقے سے چکر نہیں لگاؤ۔ چند دن بعد اہلیہ نے کہا کہ ہمارے واش روم کے اندر خون کے دھبے دکھے، تو میں نے کہا دیکھیں تو صاف کرو، صاف ہو گئے۔ 1 دن 2 دن پھر شاید کسی دن فاصلہ ہوا، ممکن ہے کوئی اونچ نیچ بات میں ہو جائے مفہوم کے اندر۔ بہرحال کچھ اتنا یاد ہے 8-10 دن تک دکھتے رہے۔ اب 8-10 دن تک ایک ہی بیت الخلاء سے خون کے دھبے دکھنا یہ کوئی عام بات تو نہیں۔ ہم بھی تو، ہمارے اندر بھی تو ایک قسم کا شیطان بیٹھا ہوا ہے، مجھے بھی شک ہونے لگا یار یہ کیا گڑبڑ ہو گئی۔ میں نے بڑا اس کو پہلے تو میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اندر سے پریشان ہو رہا ہوں، لیکن بہرحال پریشانی بھی کب تک چھپتی ہے؟
دل کے اثرات کبھی کبھار چہرے اور زبان پر آ جاتے ہیں. قریب تھا کہ ہم کسی عامل کے پاس چلے جاتے. اللہ نے محفوظ رکھا, اللہ کا بڑا فضل ہے. بچے ایسے کہ میں نے کہا کہ بھائی اگر کل بھی دکھتا ہے تو پھر انشاءاللہ ادھر فلانے صاحب ہیں ان کے پاس جاتے, بات کرتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے, وہ بھی خوش, ٹھیک ہے بھائی کل سے یہ دھبے ختم ہو. تو اچھا اس دوران عجیب بات ہوتی ہے نا, بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو آدمی کے دل میں ہوتا ہے, کوئی بھی جھگڑا ہو گیا نا تو آدمی بولے گا یار یہ دیکھو یہ ہوا تھا نا اس کی وجہ سے ہو گیا. یقین کی کمی ہماری, ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے اعمال سے نہیں ہو رہا, ان چیزوں سے ہو رہا ہے. اگلے دن تھا, اس کے بعد ہمیں عامل کے پاس جانا تھا اور اگلے دن ایک نئی کہانی کھلی کہ یہ کیسے ہوتے. ہوتا یہ تھا کہ وہ جب مہمان ہے, ہم سب کنجوس تو ہم ہیں ہی فطرتی طور پر, وہ ایک وائپر جو لال رنگ کا ہوتا ہے اس کو گھر کی صفائی کرنے والی ماسی جو ہے وہ پانی میں, ظاہر ہے وہ پانی کی صفائی کر کر کے اس کو زور سے ٹک کر کے مارتی تھی تو اس کا زنگ گرتا تھا لال رنگ. وہ زنگ کے قطرات جو ہے نا واش روم کے اندر وہ جہاں جہاں مارتی تھی گر جاتے تھے اور پھر وہ چلی جاتی تھی. اور اگلے دن ہی وہ پکڑے گئے کہ بھائی یہ تو وائپر کی جو ڈنڈی ہے اس کے زنگ کے دھبے جو ہیں واش روم کے اندر جگہ جگہ. سوچو, نظر لگ گئی تو نظر, مجھے تو کوئی کہتا ہے نظر لگ گئی تو میں اس کو پھر یہ نہیں بتاتا کہ نظر حقیقت ہے, شرعاً ثابت ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ میں ایسا ہے کیا کہ نظر لگ گئی, تو بات ہی ختم ہو جاتی. اب میں بولوں کہ نہیں یار واقعی نظر تو لگی ہے, تو وہ تو بندہ پتلا بن کر آیا تھا, واپسی جاتے تو ہاتھ ایسے چوڑے ہو جاتے کہ ہاں بھائی نظر لگ گئی, میں کوئی چیز ہوں نظر لگ گئی. کوئی بھی بدعملی ہو جائے بندش ہو گئی ہے. بندش نظر کوئی اعمال سے نہیں ہو رہی, سب انہی چیزوں سے ہو رہی ہے. ہر چیز کے اندر بنا دیا بھائی کالا جادو ہو گیا. جادو حقیقت ہے, جادو کا انکار کفر ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں جنات فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی بس آج ہم نے اس کا کام تمام کرنا ہے. بھائی جنات بھی تو اللہ کے حکم کے محتاج ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی مخلوق ہے. نظر لگتی ہے, مانتے ہی لگتی ہے, حضور نے خود کہا ہے نظر لگتی ہے. العین حق, بد نظری لگنا حق ہے, لیکن اس کا مطلب آپ کے گھر میں کوئی بدعملی ہو جائے آپ کو نظر لگ گئی, یہ کہاں کا انصاف ہے. اچھا نظر لگتی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے نا. نظر لگے گی کہ تو رب کے حکم کے دائرہ کار سے باہر جا کر لگے گی یا رب کے حکم کے اندر لگے گی. لیکن یہ وساوس, یہ شکوک و شبہات زندگی میں اس وقت جنم لیتے ہیں جب بندہ اللہ کی راہ سے ہٹا ہوا ہوگا. پھر کالی بلی کے اندر بھی دکھتا ہے, کالا کتا بھی اس کو برا لگتا ہے. اور اگر اللہ کا خوف رکھنے والا شخص ہو تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میری زندگی بن رہی ہے اعمال سے, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی مطلب اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اگر تم جنتی بننا چاہتے ہو, جہنمی بننا چاہتے ہو, سب تمہارے اعمال پر ہے. تم اپنی زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہو, بری گزارنا چاہتے ہو, سب تمہارے اعمال ہے. نیک عمل کرو گے اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, پاکیزہ زندگی دیں گے. زیادہ نہیں دیں گے, زیادہ دینا ضروری نہیں ہے, زیادہ بے سکونی کا ذریعہ بن جاتا ہے بعض اوقات. برکت, اللہ سے کثرت نہیں برکت مانگیے, اللہ سے کثرت نہیں مانگیے برکت مانگیے, کہ زندگی کے اندر برکت ہو, کثرت بلے ہونا ہو. برکت دیکھنی ہو یہ جانوروں کو دیکھیے کہ لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر گائے بکرے ذبح ہوتے ہیں, مگر بڑے حضرات بھی بیٹھے ہوئے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی نے سنا ہو بھائی گائے مارکیٹ سے ختم ہو گئی؟ بڑے حضرات جو ہم سے پرانے سنا ہے کبھی گائے مارکیٹ سے ختم ہو گئی, بکرا مارکیٹ سے, اس بار بقرہ عید پہ ایک بکرا بھی ذبح نہیں ہوا. پچھلی دفعہ لاک ڈاؤن تھا, لوگ کے مسئلے پوچھ رہے تھے کہ بھائی ہم حصہ دیں نہ دیں. آخر میں پتہ لگا پچھلے سال کے بنسبت زیادہ قربانی ہوئی ماشاءاللہ. پر یہ ہے برکت. اچھا آپ نے پوری زندگی سنا ہے کہ خنزیر نایاب چیز ہے, جس کی جتنی کھپت اور جس کی ڈیمانڈ ہے یورپ کے اندر, لیکن اس کے وہ پیدا ہی نہیں, پتہ نہیں لوگوں کو ملتا ہی نہیں ہے, جنگلات میں ڈھونڈنے سے ملتا ہے. اور جس کی کھپت زیادہ ہے وہ آپ دیکھیں ملتا ہی چلا جا رہا ہے. برکت ہی برکت ہے, برکت ہی برکت ہے. آج تک کبھی سننے میں نہیں آیا گائے ختم ہو گئی. یہ ہے برکت. لیکن یہ برکتیں, یہ راحتیں اور یہ طبیعت کی اعتدالی اور مزاج اور صحت کی بہتری سب ضامن ہیں آپ کے نیک عمل کے اوپر. اور اگر عمل نیک نہ ہوا تو پھر کسی نے ہلکا سا بھی اگر کچکولا مار دیا نا,
بندش ہو گئی، جادو ہو گیا، دوائی دے دو، وظیفہ دے دو، کبھی اس عامل کے پاس، کبھی بکرا ذبح کر رہا ہے۔ اچھا، عامل بھی وہ اچھا لگتا ہے کہ جس کے وظیفے کے اندر سختی ہو۔ ایک صاحب نے کہا وہ گھر میں جادو ہو گیا، میں نے بڑا سمجھایا جادو نہیں ہوا ہوگا، یہ وہ فارغ تھوڑی ہے جنات کو اتنے آپ کے گھر میں جادو کریں گے، لیکن وہ مانا نہیں، تو میں نے آخر میں کہا سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو۔ پتہ نہیں بات یاد نہیں ہے صحیح طرح، تو میں نے اسے بعد میں پوچھا کیا ہوا، تو بولا صحیح ہو گیا۔ میں نے کہا چلو الحمدللہ صحیح ہو گیا، جادو کا نہیں کہاں چلا گیا۔ میں نے کہا وظیفہ آپ نے، بولا نہیں آپ نے نہیں پڑھا تھا، کسی اور کا پڑھا تھا۔ میں نے کہا اچھا کس کا پڑھا تھا؟ تو بولا انہوں نے وقت بتایا تھا روزانہ 2:30 سے 3 بجے تک، روزانہ رات کو 2:30 بجے سے 3 بجے تک ایک ٹانگ اوپر کر کے پڑھنا ہے۔ مطلب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے ایک ٹانگ اپنے آپ کو مجاہدے میں یعنی مشقت میں ڈالنے کا حکم دیا۔ دیکھیے ہم سیدھے سیدھے وظیفے بتاتے تو کوئی مانتا نہیں، کوئی ٹیڑھا میڑھا وظیفہ بتایا تو اس کی بات ہوتی ہے کہ یار اس کا وظیفہ بڑا مشہور ہے۔ لیکن یہ سب خوف خدا سے دوری کی وجہ سے۔ اگر خوف خدا زندگیوں میں ہوگا تو ایسی باتوں پر ایسا بے لچک اور جرت مندانہ جواب ملے گا کہ باطل کی ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ ان نقول، قوم عاد کہنے لگے، ان نقول، ہم تو یہی کہتے ہیں، الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہ ہمارے بعض خداؤں نے تم پر جادو کر دیا ہے، آسیب میں مبتلا کر دیا ہے۔ قال، وہ کہنے لگے حضرت ہود، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، واشہدوا، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، امر کا صیغہ ہے، انی بری ہوں، کہ میں بری ہوں، مما تشرکون، ان چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونی، اللہ کے سوا، فکیدونی جمیعا، لہذا تم جو بھی کر لو سب تدبیریں کرو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہیں دینا۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا پالنے والا ہے۔ ما من دابۃ، کوئی چلنے والی مخلوق نہیں، الا هو آخذ بناصیتها، مگر اللہ نے پکڑی ہوئی ہے اس کی پیشانی، یعنی اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ان ربی، بلا شبہ میرا رب پالنے والا، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہے۔